تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ یہ مطالبہ ہے رب کا۔ کس سے مطالبہ ہے؟ ہم سب سے۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرو اور میری دی ہوئی نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ تو جب رب کا مطالبہ ہے تو پورا تو کرنا ہی ہوگا نا بھائی۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مطالبہ رب کا ہے کہ جتنی نعمتیں دی ہیں سب کا شکر ادا کرو۔ تو اب اگر شکر ادا کرو گے تو کیسے کرو گے جب تک کہ جانو گے نہیں کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے؟ شکر کیسے ادا کیا جائے اس کا طریقہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا بھائی۔ تو شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نعمت کے بدلے میں تعریف کرنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے، اور نعمت کے بدلے میں تعظیم کرنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے، اور نعمت کے بدلے خدمت کرنے سے شکر ادا ہوتا ہے۔ تو 3 طریقے ہیں شکر ادا کرنے کے۔ نعمت کے بدلے تعریف، شکر ادا ہو جائے گا۔ نعمت کے بدلے تعظیم، شکر ادا ہو جائے گا۔ نعمت کے بدلے خدمات، شکر ادا ہو جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ آپ بھی آپس میں کچھ لین دین کرتے ہیں، کوئی کسی کی مجبوری میں، ضرورت میں اس کی مدد کرتا ہے، تو جو مدد لیتا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے نا بھی۔ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ تعریف کر دیتا ہے کہ آپ بڑے مہان ہو، بڑے سخی ہو، بڑے دیالو ہو، بڑے دیاوان ہو۔ یہ تعریف کے الفاظ، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی رسپیکٹ کر لیتا ہے، آدر کرتا ہے، سمان کرتا ہے کہ آپ نے بڑا احسان کیا، اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو تعظیم سے شکر ادا ہوتا ہے، تعریف سے۔ تیسرا طریقہ اس کی سیوا کر دیتا ہے، اس کی خدمت کر دیتا ہے، تو شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو تعریف کو، شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے۔ تعریف سے شکر ادا ہوتا ہے، تعظیم سے شکر ادا ہوتا ہے، اور خدمت سے شکر ادا ہوتا ہے۔ اب آپ کو شکر ادا کرنے کا طریقہ تو معلوم ہو گیا، لیکن رب کا مطالبہ یہاں ایک اور بھی ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اب ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری نعمتوں کو جاننا ہوگا، پھر ساری نعمتوں کو گننا ہوگا، کاؤنٹ کرنا ہوگا، تب ہر نعمت کے بدلے شکر ادا کرنا ہوگا۔ یہی تو ہوگا نا، تبھی تو ہر نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ گن پاؤ گے اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو؟ گن پاؤ گے؟ کیا گن پاؤ گے؟ کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، جب یہ دنیا بنا رہا تھا کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جو چاہا کیا، فاعل لما یرید، جو چاہا کیا۔ چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی نہریں بنا ڈالی، چاہا پہاڑ بنا ڈالے، چاہا جنگل بنا ڈالا، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالا، چاہا چمکتا ہوا سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالے، چاہا نباتات بنا ڈالے، چاہا جمادات بنا ڈالا۔ جو چاہا کیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے ایڈوائس نہیں لی۔ ارے کوئی تھا ہی نہیں تو ایڈوائس کیا دیتا؟ جو چاہا کیا۔ لیکن میرے پیارے ذرا غور تو کرو، وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا جنگل میں، پیڑ میں پتا۔ اگر تمہیں بھی کسی جنگل کا پیڑ اور پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے۔ وہ بنا رہا تھا گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا۔ اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھ کر بھونکتے، اور کیا کرتے؟ لیکن میرے پیارے، ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم
کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا تو ہمیں ان میں سے کچھ نہیں بنایا، بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا۔ تو انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، کافر ہیں، مرتد ہیں، موحد ہیں، مومن ہیں، انسان بھی کئی طرح کے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا، مومن بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مومن بنایا، مومن بنایا۔ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو، مومن بنایا تو مومن تو اور بھی ہیں۔ ہر نبی کے زمانے میں جو اس نبی کا وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو امتی ان کا وفادار تھا مومن تھا، حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت صالح کے زمانے میں جو امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت الیاس کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت یعقوب کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت ایوب کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت یونس کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت یحییٰ کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ وہ سب مومن تھے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا، لیکن کسی اور نبی کے زمانے میں نہیں بنایا تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شیخ اعظم، آباد، قائد ملت، زندہ آباد۔ محبوب کے زمانے میں بنایا، محبوب کے زمانے میں بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر نعمت کو جاننا اور گننا ضروری ہے۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، محبوب کے زمانے میں بنایا تو محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو طائف کی گلیوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، جو نبی پہ پتھر پھینک رہے تھے، اسٹون تھروئنگ کر رہے تھے، جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، جو نبی کو مجنون کہہ رہے تھے معاذ اللہ، کچھ ایسے بھی تھے۔ لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، محبوب کے زمانے میں بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا، محبوب کا وفادار بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے، اور ایک بات دماغ میں رکھیے، اگر ممکن نہ ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہوتا۔ مطالبہ ہے رب کا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کو گن نہیں سکتے۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ بولو پیارے، انصاف سے بولو، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ بولو نا میرے پیارے، زور سے بولو۔ اللہ نے۔ یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کس نے دیے؟ یہ چلتے ہوئے قدم کس نے دیے؟ یہ دھڑکتا ہوا دل کس نے دیا؟ یہ آتی جاتی سانسیں کس نے دی؟ یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ یہ اولاد کی نعمت کس نے دی؟ یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی نا۔ گنو۔ اب کوئی کہے کہ میاں اتنی ساری نعمتیں آپ نے گنا دی ہیں، باقی ہم رک کر سوچ کر ایک نعمت گن لیں گے۔ ارے نادان، کیا گن سکے گا ساری نعمتوں کو؟ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کہتا ہے کہ ساری نعمتوں کو چھوڑ، صرف ایک نعمت گن کے بتا دے۔ یہ سانس جو اندر آتی ہے، اگر اندر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ آتی ہے، رب کا فضل، احسان، ایک نعمت، اور اندر جا کر باہر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ باہر آتی ہے، رب کا احسان، دوسری نعمت،
ساری نعمتوں کو چھوڑ، صرف اس ایک نعمت کو گن کر بتا دے۔ اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو کہ 1000 دانے کی تسبیح لوں گا، ہر سانس گن لوں گا۔ ارے ظالم، جاگتا ہوگا تو گن لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ مطالبہ ہے رب کا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر نعمت کو کاؤنٹ کیا جائے، اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن نہیں سکتے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو آؤ اسلام کے پاس چلتے ہیں۔ اے اسلام، ہم تیرے فالوور ہیں، تیرے بلیور ہیں، تجھے فالو کرتے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، ہم تجھے مان کر مسلمان بنے۔ یہ مشکل ہے کہ رب کا مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن نہیں سکتے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو اسلام بولے گا ارے پیارے ذرا غور تو کرو، غور تو کرو، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں اللہ نے دی، یہ عظیم نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ عظیم نعمت ہے کہ نہیں؟ سنتے ہوئے کان دیے، عظیم نعمت ہے نا تیرے لیے؟ ارے اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ ہے کیا؟ کوئی نیمل بدل ہے کیا؟ آنکھ کا کوئی نیمل بدل، کان کا کوئی نیمل بدل، زبان کا کوئی نیمل بدل، ہاتھ کا کوئی نیمل بدل، یہ عظیم نعمت ہے نا؟ دیکھتی ہوئی آنکھیں اللہ نے دی، عظیم نعمت، سنتے ہوئے کان اللہ نے دیے، عظیم نعمت، سوچتا دماغ اللہ نے دیا، عظیم نعمت، اٹھتے صحت مند ہاتھ، عظیم نعمت اللہ نے دیے، چلتے ہوئے قدم اللہ نے دیے، عظیم نعمت، یہ سب عظیم نعمت۔ ارے یہ کتنی عظیم نعمت ہے سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کان کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا دل کسی سے پوچھو، یہ سوچتا ہوا دماغ کسی پاگل سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے، کسی لولہے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو اسلام بولے گا کہ یہ سب عظیم نعمت ہے، جس کا کوئی نعمل بدل نہیں، جس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں، تیرے لیے بڑی عظیم نعمت ہے۔ دیا کس نے؟ رب نے۔ غور تو کر، اتنی عظیم نعمت دے کر اس نے احسان جتایا کیا؟ رب نے کہا کہ دیکھتی ہوئی آنکھیں دی، یہ میرا احسان ہے، سوچتے ہوئے دماغ دیا، میرا احسان ہے، سنتے ہوئے کان دیے، میرا احسان ہے، بولتی زبان دی، میرا احسان ہے۔ یہ ساری عظیم نعمت تمہیں دے کر رب نے احسان جتایا کیا؟ نہیں۔ تو غور کر، وہ کون سی نعمت ہے جسے رب یوں ہی نہیں دیتا ہے تو احسان جتا کر دیتا ہے؟ تو قرآن کی آیت بول پڑے گی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو، ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ اعظم کانفرنس، حضور صاحب سجادہ زندہ باد۔ ساری نعمتیں دے دی رب نے، احسان نہیں جتایا، لیکن ایک نعمت، فقط ایک نعمت، جب وہ اپنے محبوب کو بھیجتا ہے تو یوں ہی نہیں بھیجتا ہمارے درمیان، بلکہ یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ اے مومنو، ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ تو کنسپٹ کلیئر ہو گیا، بات واضح ہو گئی، یہ سب نعمت صرف نعمت، اور وہ نعمت جو احسان جتا کر دی جائے وہی عظیم نعمت ہے، وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے۔ تو بس پیارے، تم ساری نعمتوں کو گن گن کر رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو وہ ایک نعمت جو جان نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو اصل نعمت، بس پیارے ان کی تعریف کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی تعظیم کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی خدمت کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے۔ میرے پیارے، یہ جو ہم جلسے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی شکر ہی ادا ہو رہا ہے، ذکر نبی ہو رہی ہے، تعریف نبی ہو رہا ہے، تمہاری طرف سے رب کی نعمتوں کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ اسے یوں ہی تفریح گاہ مت سمجھو، یہ ذکر خیر کی محفلوں کو رب کے شکرانے کے طور پہ دیکھا کرو کہ چلو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، آج ذکر حبیب کی محفل ہوگی، آقا کی ذکر کی محفل ہوگی، چلو بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی محفلوں میں آنے سے اپنے آپ کو روکا مت کرو،
تساہلی مت پر تو کم سے کم بیٹھ ہی جاؤ گے تو نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. یہ عظیم نعمت ہے پیارے, یہی اصل نعمت ہے, یہی عظیم نعمت ہے, یہی جان نعمت ہے, چونکہ اللہ نے اسے یوں ہی عطا فرمایا نہیں فرمایا بلکہ احسان جتا کر عطا کیا. اور یہی وجہ ہے میرے پیارے, جن لوگوں نے جانا اس عظیم نعمت کو تو کیا خوب جانا, مانا تو کیا خوب مانا, پہچانا تو کیا خوب پہچانا. گھر چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. وطن چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. دادا نے پوتے کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. ماموں نے بھانجے کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. یاد کرو ہجرت کے وہ ایام, گھر چھوڑ رہے ہیں, نبی کو نہیں چھوڑ رہے. اس لیے وہ لوگ نادان نہیں تھے, وہ جانتے تھے کہ یہ نعمت تو صرف نعمت ہے, جس کے لیے چھوڑ رہا ہوں وہ جانے نعمت ہے, یہی اصل نعمت ہے, یہی عظیم نعمت ہے میرے پیارے. سب کچھ چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. بدر کے اس میدان کو یاد کرو میرے پیارے, جنگ بدر کے اس میدان کو یاد کرو. اس طرف کون ہے, اس طرف کون ہے, ذرا غور سے دیکھو. اس طرف جو کھڑے ہیں یہ کوئی غیر اجنبی نہیں ہے, اس طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی غیر اجنبی نہیں ہے, سب ہیں. قریشی کا مقابلہ قریشی سے ہے, مطلبی کا مقابلہ مطلبی سے ہے, ہاشمی کا مقابلہ ہاشمی سے ہے, بھائی کے مقابلے میں بھائی ہے, باپ کے مقابلے میں بیٹا ہے, دادا کے مقابلے میں پوتا ہے, ماموں کے مقابلے میں بھانجا ہے, چچا کے مقابلے میں بھتیجا ہے. مقابلہ غیروں سے نہیں ہو رہا بدر میں. کچھ لوگ تو وہ تھے جو کل ہی آئے تھے, نبی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا اور آج جنگ کے میدان میں ہیں, مقابلے میں دوسرا بھائی کھڑا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو 2 دن پہلے آئے تھے, نبی کے ہاتھ پر اسلام لائے, ایمان لائے, اس کے بعد جنگ کے بدر میں کھڑے ہیں. ان کے سامنے کون کھڑا ہے؟ باپ کھڑا ہے. باپ کا مقابلہ بیٹے سے ہے, بھائی کا مقابلہ بھائی سے ہے, ماموں کا مقابلہ بھانجے سے. جنگ بدر میں ان 313 کی مقدس جماعت نفوس قدسیہ اس طرف کھڑی ہے, کفار قریش ادھر کھڑے ہیں, لیکن یہ کوئی اجنبی نہیں ہے. ادھر بھائی ہے تو ادھر بھائی ہے, ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے, ادھر دادا ہے تو ادھر پوتا ہے, ادھر ماموں ہے تو ادھر بھانجا ہے. لیکن مقدس جماعت نے جنگ بدر کے میدان میں تلوار کھینچ کر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا, آج یہ میری تلوار بھائی کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے, ہمیں غم نہیں ہے. بیٹے کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے, ہمیں غم نہیں ہے. چچا کے گردن کو کاٹتی ہے کاٹے, ہمیں غم نہیں ہے. باپ کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے, ہمیں غم نہیں ہے. اے اللہ کے پیارے حبیب, ایک تجھ سے اپنے رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کے لیے آج یہ میری تلوار دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے. دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب, ہم نادان نہیں ہیں, ہم جانتے ہیں یہ سب تو نعمت صرف نعمت ہے. آپ تو اصل نعمت ہو, آپ تو جانے نعمت ہو, آپ تو عظیم نعمت ہو. ہم جانتے ہیں کہ حشر میں ہم بخشے جائیں گے تو آپ کی شفاعت کے سہارے ہی بخشے جائیں گے. ہم جانتے ہیں حوض کوثر پہ جام ہمیں کوئی پلائے گا تو آپ ہی ہمیں جام پلائیں گے. جنت کی بہاروں میں ہم جائیں گے تو آپ ہی کے صدقے میں جائیں گے. ہم نادان نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اصل نعمت ہے, یہی عظیم نعمت ہے, یہی جانے نعمت. اور میرے پیارے ویسے بھی باتیں سمجھ میں لوگوں کے نہ آئے تو جو لوگ اس کو جانے نعمت آج سمجھتے ہیں, جانے رحمت آج سمجھتے ہیں, اصل نعمت آج سمجھتے ہیں, وہ تو مسرور ہیں. اور جو لوگ نہیں مانتے وہ حشر کے میدان میں مجبور ہو کر مان جائیں گے. ہاں, مجبور ہو کر مانیں گے. کیا ہوگا حشر میں ذرا بتائیں, کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میدان ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, سوا نیزے پر. ابھی اتنی دور ہے تو یہ عالم ہے کہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی. جب سروں پہ سورج آ جائے گا تو کیا عالم ہوگا؟ لوگ پریشانیوں میں ہوں گے, سورج کی تپش سے پریشان ہوں گے, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے, ہاہاکار مچا ہوگا, افراتفری ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں, ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے. سارے لوگوں کے پاس جائیں گے, نہیں آج ہمارا دن نہیں ہے. ایسے عالم میں جب آپ پیش خدا ہوں گے, پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں, جیسے ہی آپ پیش کیے جائیں گے آپ کا ہاتھ آپ سے الگ ہو جائے گا اور رب کے حضور حاضر ہوگا. وہ پہلے حاضر ہوگا,
اور کہے گا، جانتے ہیں کیا کہے گا؟ مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا ظلم کے لیے کیا، رشوت لینے کے لیے کیا، برائیوں کے لیے کیا۔ مولا کبھی اس نے میرا استعمال نیک کاموں کے لیے نہیں کیا، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں کیا، کسی بے سہارا کی مدد کے لیے نہیں کیا۔ یہاں تمہارے خلاف بولے گی، رب کے حضور حاضر ہوگی، کہے گی مولا تو نے زندگی بھر مجھے کس کے ساتھ رکھا؟ اس نے تو جب میرا استعمال کیا بد نگاہی کے لیے کیا، بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا، سنیما تھیٹر دیکھنے کے لیے کیا۔ اس نے میرا استعمال کبھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے نہیں کیا، کبھی یتیموں پہ رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا، کبھی مجبور و مسکین کے لیے رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا۔ اس نے تو میرا استعمال ہمیشہ غلط کاموں کے لیے کیا۔ الغرض یہ کہ آنکھ تمہارے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ تمہارے خلاف بولے گا، پیر تمہارے خلاف، جسم کے پارٹ پارٹ رب کے حضور تمہارے حاضر ہو کے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ پتا چلے گا اس دن کہ ارے یہ میں نے کیا کر ڈالا، جسے میں اپنا ساتھی سمجھتا رہا، اس ہاتھ کو اپنا ساتھی سمجھا، اس پیر کو اپنا ساتھی سمجھا، اس آنکھ کو اپنا بہترین ساتھی سمجھا۔ اچھا زندگی میں رہے بھی یہ ساتھی بن کر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر سے باہر گئے ہوں اور آپ کا ہاتھ آپ کے بستر پہ آرام کر رہا ہو، جہاں آپ گئے آپ کے ساتھ گیا اور آپ نے زندگی بھر اس کی خدمت کی، بہترین خدمت کی۔ اس کی خدمت کے لیے آپ نے رشوت لی، بے ایمانیاں کی، جھوٹ بولا، کذب بیانی کی، سب کچھ کیا آپ نے اسی جسم کے لیے، اور یہ جسم کے اعضاء رب کے حضور حاضر ہو کر آپ کے خلاف بیان دیں گے۔ تو پتہ چلے گا ارے میں نے یہ کیا کر ڈالا، جسے دنیا میں اپنا بہترین ساتھی سمجھتا تھا، یہ تو ہمارے نہ نکلے، یہ تو خدائی جاسوس تھے جو ہمارے ساتھ لگے رہے اور اب ہمارا راز کھول لیں۔ ذرا سوچو میرے پیارے، اس میدان حشر میں کتنی کرٹیکل سچویشن ہوگی کہ تمہارا ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہوگا، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف ہوں گی، کوئی تمہارا سہارا و مددگار نہ ہوگا، لیکن قربان جاؤ بس وہ ایک ہوگا، فقط وہ ایک ہوگا اس میدان محشر میں جو اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا، اے سیاںشیارو، اے گنہگارو، مت گھبراؤ، اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے، تمہیں چھپانے کو تیار ہے، تمہیں بخشوانے کو تیار ہے۔ تو مجھے بتاؤ اصل نعمت کون؟ بولو نا میرے پیارے، اصل نعمت کون؟ اصل نعمت وہی ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے، کوئی کام نہ آئے، وہی ایک کام آئے، وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ تو میرے پیارے، ہم نے اس عظیم نعمت کی کتنی قدر کی میرے پیارے، کتنی قدر کی۔ ہمارے آقا تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں۔ پیار کرتے ہیں میرے پیارے، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ تصور میں نہیں آئیں گے۔ آقا تاریخ روایتوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آقا جب بھی رب کے حضور تنہائیوں میں حاضر ہوئے، صرف امت کی فریاد آپ کے لبوں پہ رہتی تھی، اشک بہا بہا کر امت کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کو ہلاکت سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو اپنی ناراضگی سے بچا لے، صرف امت کے لیے صدائیں لگاتے رہے۔ اس قدر بار بار رب کے حضور حاضر ہو کر آقا و مولا ہم گنہگار امتیوں کے لیے رب کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے رہے۔ کون پیار کرے گا میاں اتنا؟ کون پیار کرے گا؟ کون اتنی شفقت کرے گا؟ بار بار آقا کا رب کے حضور تنہائیوں میں حاضر ہو کر ہمارے لیے رو رو کر دعا کرنا تاریخ میں بھرا پڑا ہے، روایتوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ یہ بار بار رب کے حضور حاضر ہو کر آقا ہمارے لیے رو رو کر دعا کرتے تھے۔ رب نے بار بار اپنی بارگاہ میں آ کر اپنے محبوب کو روتا ہوا دیکھا، امتی کے لیے فریاد کرتا ہوا دیکھا، تو جبریل امی کو بلایا، اے جبریل آؤ، یہ میرا محبوب اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہے، یہ جب جب میرے پاس آتا ہے امتی کی رو رو کر فریاد کرتا ہے۔ جاؤ جبریل، جاؤ، بس ہو گیا، جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو، جاؤ وہی لے کر میرے محبوب کو سنا دو، سنا دو، بتا دو، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى،
اے محبوب تم بار بار میری بارگاہ میں رو رو کر امتی کی فریاد کرتے ہو، تو محبوب سنو، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کون پیار کرے گا میرے پیارے اتنا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو آقا کتنا پیار کرتے ہیں، ذرا غور کرو۔ جبریل امی آئے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا آقا وہی لایا ہوں۔ جبریل کیا لائے ہو؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے سنا، چہرے پہ بشاشت آ گئی، سرخی دوڑ گئی، آنکھوں میں چمک آ گئی، خوش ہو گئے۔ صحابہ سے فرمایا اے صحابہ جبریل وہی لائے ہیں، یا رسول اللہ کیا لائے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پھر جب یہ فرمایا تو صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ صحابہ خوش ہوئے تو پھر اللہ کے پیارے حبیب جذبات میں آئے اور فرمایا اے میرے صحابہ، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ساری امت کو بخشوا نہیں لوں گا۔ کون پیار کرے گا اتنا میرے پیارے؟ بولو۔ اب ذرا دیکھیں آپ اس میں کتنے وعدے ہو گئے؟ 2 وعدے، ایک اللہ کا اپنے محبوب سے، ایک محبوب کا اپنی امت سے۔ اللہ نے فرمایا اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی امت کو بخشوا نہیں لوں گا، بخشوا نہیں لوں گا۔ اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے۔ اب یہ دینے لینے کو بھی سمجھ لیجیے۔ ایک ہوتا ہے دینا لمیٹڈ، ایک ہوتا ہے دینا انلمیٹڈ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا دیکھیں ہمارے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک دینا ہوتا ہے لمیٹڈ، ایک دینا ہوتا ہے انلمیٹڈ۔ جیسے یوں کہا جائے کہ آئیے، آپ کا جلسہ بڑا شاندار تھا غلام غوث صاحب، آپ نے اس پہ خرچ کیا، جو بھی اس میں صرف ہوا، جو لوگوں نے تعاون کیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جلسے میں تعاون کروں۔ میں 5000 روپے اس جلسے کو دیتا ہوں، ویسے تمثیلاً کہہ رہا ہوں، حقیقت بھی سمجھ لیں تو کوئی بات نہیں۔ اب غلام غوث صاحب سے میں نے کہا آئیے گا، میں بھی کچھوچے شریف میں اس جلسے کے لیے 5000 روپے شیخ اعظم کے لنگر کے لیے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ لمیٹڈ ہو گیا، 5000 فکس۔ اور ایک دینا یہ ہوا کہ غلام غوث صاحب میں بہت خوش ہوا، آپ آئیے کچھوچے، انشاءاللہ میں آپ کو خوش کر دوں گا، آپ کو خوش کر دوں گا۔ یہ انلمیٹڈ ہو گیا، کوئی فکس تو ہے نہیں۔ اب یہ غلام غوث صاحب آئے، فکس 5000 روپے آئے۔ حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا جلسے میں کچھوچے آ گیا ہوں، 5000 روپے دیجئے، میں اپنے مینیجر کو بلاؤں گا، وہی 5000 روپے لا کے دے دو، میں نے وعدہ کیا تھا۔ اب غلام غوث صاحب 5000 لیں گے، 50 کی ایک بنڈل، انہوں نے گننا، بھائی گن لیجئے، گن کے لیا کیجئے، گن کے دیا کیجئے، یہ اصول بنائیے زندگی کا۔ اب انہوں نے گننا شروع کیا تو میری نظر کس پر ہوگی؟ وہ ان کی نظر بھی نوٹ پر، میری نظر ان کے گننے پر، یہی تو دستور ہے نا۔ 5000 مکمل، غلام غوث صاحب 5000 ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، بات ختم۔ اب دوسرا طریقہ، غلام غوث صاحب آئیے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ غلام غوث صاحب پہنچے، اللہ نے فرمایا اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ اب آئیے غلام غوث صاحب آئیے، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اب غلام غوث صاحب پہنچے، کہا حضور آئیے، میں آ گیا ہوں، اب مجھے خوش کیجئے۔ اب میں تھوڑی کہوں گا اپنے مینیجر سے 5000 لے آؤ، 10000 لے آؤ، مجھے کیا معلوم کتنے میں خوش ہوں گے؟ بھائی سب لے آؤ، جتنا ہے سب لے آؤ۔ اب جب وہ لے کر آئے گا، تشت میں کپڑا ڈھکا ہوا ہے، نوٹوں کی بنڈل اس میں ہے، میں ایک بنڈل دوں گا غلام غوث صاحب کو، لیجئے۔ پوچھوں گا خوش ہوئے؟ یہ کہیں گے نہیں، لیجئے۔ خوش ہوئے؟ نہیں، لیجئے۔ خوش ہوئے؟ اب بتاؤ میری نظر کہاں ہوگی؟ نوٹ پر ہوگی کہ ان کے چہرے پر؟ اب تو گننے کا سوال ہی نہیں، اب تو خوشی دیکھوں گا نا چہرے پر۔ غلام غوث صاحب کو چہرے پر، لیجئے آپ خوش ہوئے؟ نہیں، لیجئے خوش ہوئے؟ نہیں، لیجئے خوش ہوئے؟ نہیں، اب خوشی کا معاملہ نا، لیجئے خوش ہوئے؟ نہیں، لیجئے خوش ہوئے؟ نہیں، بلا تمثیل سمجھو۔ اے غلامان مصطفیٰ، اے وفاداران مصطفیٰ، حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ ایک خدا ہوگا، ایک مصطفیٰ ہوں گے،
پیش خدا یہ گنہگار امت ہوگی، آقا اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، آقا ہم گنہگار امتیوں کے ہاتھوں کو پکڑیں گے۔ محبوب جانے دو، خوش ہوئے؟ نہیں 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 جانے دو۔ خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ کون جا رہا ہے، وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ میرا محبوب خوش ہوا کہ نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ مجھے بتائیے حضرات، کون کرے گا اتنا پیار جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں؟ کوئی کر پائے گا؟ تو میرے پیارے بولو نا، بولو آقا پیار کرتے ہیں جتنا نہ کوئی کر پائے گا؟ بولو نہیں، یقیناً آقا ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کا بھی تو ہم پر حق ہے۔ بولو نا میرے پیارے، بولو نا، حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے، مانتے ہو؟ ادا کیا کیا؟ 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال، 60 سال، 70 سال نکل گئے، ان آقا کا اپنی جانوں پر حق ہے، تو کیا ہم نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا تو کب کرو گے میرے پیارے؟ کب کرو گے؟ کب کرو گے میرے پیارے؟ یہ لمحے فکر ہے، آقا کا حق ادا کرو۔ آقا فرمائے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہاری پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک کر ٹھنڈک پہنچانے کا کام کیوں نہیں کرتی؟ کیسے حق ادا کرو گے جب نہیں کر رہے ہو؟ آقا کا حق ہے تو حق ادا کرو میرے پیارے۔ جب تک حق ادا نہیں کرو گے، یقین جانو مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ مسلمان تو آپ رب کے فضل سے ہوئے ہیں، کیا مسلمان آپ رب کے فضل سے ہوئے ہیں؟ آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہے، اللہ نے ایک مسلمان کے گھر میں آپ کو پیدا کر دیا، آپ مسلمان ہو گئے، اس میں آپ نے کون سی محنت کی؟ لیکن مسلمان ہونے کے بعد مومن ہوئے کیا؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف مسلمان ہیں، مومن نہیں ہو پائے ابھی تک، مومن بنیے، چونکہ مومن کے بارے میں رب نے کہا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مُؤْمِنِينَ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو گئے۔ اگر مومن ہوتے تو یہ تمام دنیا آج مسلمانوں پر غالب نہیں ہوتی، مسلمان سب پر غالب ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی غم کرنے کی، کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوئے۔ اب ہم پر اگر دشمن غالب ہو تو اس کا مطلب ہمارے مومن ہونے میں کمی ہے؟ تو مسلمان تو ہم ہیں، مومن بننے کی ضرورت ہے میرے پیارے۔ اگر مومن ہوتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس لیے ضرورت ہے آقا کی محبت کا حق یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، صرف یہ نہیں کہ جلسوں کا انعقاد کر لیا جائے، صرف یہ نہیں کہ جلوس عید میلاد النبی نکالا جائے، صرف یہ نہیں کہ لنگر و فاتحے کر لیے جائے۔ آقا کا صحیح حق یہ کہ جن جن چیزوں سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے۔ جب تک آپ یہ نہیں کرتے میرے پیارے، آپ پرفیکٹ مومن نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے۔ اگر مومن ہو جائے نا میرے پیارے، مومنوں کی شان کیا ہے، کیا شان ہے میرے پیارے۔ صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا، مومن بننے کی کوشش کرو۔ اور مومن کیسے بنیں گے؟ ایمان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو مطالبے ہیں، اس کو فلفل کرو۔ جو ایمان لائے ہو وہ ایمان تم سے کہتا ہے، جو فرائض واجبات جو احکام تم کو بتاتا ہے اس کو پر عمل کر کے مومن بننے کی کوشش کرو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں کر لیتا جب تک کہ اس کا جائزہ اس انداز پہ نہیں لیتا کہ اس کام سے ہمارا رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب وہ جائزہ لے لیتا ہے کہ اس کام سے ہمارا رب راضی ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، تب اس کام کو کرتا ہے۔ یہ مومن کی عادت ہوتی ہے، یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا ہم اپنی عادت بھی ایسی رکھتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو مومن بنیے آپ۔ بغیر مومن بنے کچھ نہیں ہوتا۔ مومنوں کی شان دکھاؤں آپ کو، کیا دیکھو
کیسے مومن تھے؟ بدری کو لے لو اٹھا کر. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ یہ جو کفار قریش آئے ہم سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور رمضان کا مہینہ ہم تو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور شام کو افطار بھی ایک کھجور تھوڑا پانی ملتا ہے، باقی تو شکم سیر ہونے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ لڑنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں. یا رسول اللہ ہم کیسے لڑیں ان سے؟ ہمارے پاس لڑنے کے لیے تو لاٹھی بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو تلواریں ہیں، نیزے ہیں، برچے ہیں، بھالے ہیں، تیر ہیں، سب کچھ ہیں، ہمارے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں ہے. لیکن یا رسول اللہ ہم لڑیں گے ضرور، جان تو ہے، لڑیں گے ضرور. کچھ اس انداز پہ کہا کہ آقا مسکرا پڑا. کہا اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی لڑو گے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ جان تو ہے وہ آپ پہ ضرور قربان کریں گے، ہم ان دشمنوں سے جنگ ضرور لڑیں گے. یہ مومن کی بولی ہوتی ہے. پیارے آقا مسکرا پڑے اور اپنے دست رحمت کو آگے بڑھایا. ایک کھجور کا پیڑ تھا، وہاں سے ایک کھجور کی شاخ توڑی، ٹہنی توڑی، اور کھجور کی وہ ہری لچکتی ہوئی نم شاخ آپ صحابی کے ہاتھ میں دے دی. کہا جاؤ اس سے جنگ کرو. وہ صحابی تھے، صحابی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں، انہوں نے تو بس اتنا دیکھا کون دے رہا ہے. دینے والا جانو دل کا مالک ہے، دینے والا میرا آقا و مولا ہے. دینے والا وہ ہے جس کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی. دینے والا وہ ہے جس کے شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے. دینے والا وہ ہے جس کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے. صرف یہ دیکھا کہ دے کون رہا، یہ نہیں دیکھا دے کیا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا. نبی کے ہاتھوں سے لپک کر لیا اس کھجور کی ہری نم شاخ کو اور میدان جنگ میں کود پڑے. ادھر سے ایک کافر قریش نے دیکھا، ارے یہ کھجور کی شاخ لے کر آیا لڑنے کے لیے تلوار کے مقابلے میں، یہ خودکشی کرنے آیا کہ لڑنے آیا؟ عجیب بیوقوف لوگ ہیں. اس کو کہا کہ چلو یہ تو بڑا آسان چارہ ہے، 2 منٹ میں اس کو تلوار سے صاف کرتے ہیں. بڑی تیزی سے لپکا آپ صحابی کی طرف جن کے ہاتھوں میں کھجور کی شاخ تھی. جب اس کافر کو آتے ہوئے مشرک کو دیکھا آپ صحابی نے تو آپ بھی تیز رفتار سے اس کی طرف بھاگے. وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا، ارے کھجور کی شاخ لے کر میری طرف چڑھا آ رہا ہے، کمال کی بات ہے. آخر یہ کیا حوصلہ ہے اس کے اندر؟ میرے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار ہے اور یہ کھجور کی شاخ لے کر مجھ پر تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا. وہ ایک بار تو رکا، پھر سوچا کیا کرے گا کھجور کی شاخ سے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے. پھر وہ آگے بڑھا. ادھر رحمت الہیہ دیکھ رہی تھی، ادھر سے آپ صحابی بڑھے، ادھر سے وہ کافر قریش بڑھا، اس نے تلوار کھینچی، ادھر سے نبی کی دی ہوئی کھجور کی شاخ آپ صحابی نے کھینچی. جب یہ دونوں ٹکرانے ہی والی تھی رحمت الہیہ مسکرا اٹھی. ارے بڑھا دے بڑھا دے، تو میرے محبوب سے اس قدر محبت کرے گا، میرے محبوب پر اس قدر اعتماد رکھے گا، میں تجھے مایوس رکھوں گا؟ ارے بڑھا دے بڑھا دے. تاریخ شاہد ہے کہ جب دونوں ٹکراتی ہے تو آپ صحابی کے ہاتھوں میں وہ کھجور کی نمشاخ نہیں تلوار بن جاتی ہے، تلوار بن جاتی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. تلوار بن جاتی ہے میرے پیارے. یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے. مومن جس طرف نکلتا ہے رضائے مولا میں راہ مولا میں نکلتا ہے، رضائے مولا کے لیے راہ مولا میں نکلتا ہے. اگر پہاڑ بھی سامنے آ جاتے ہیں نا، بہت سینہ تان کے سر اٹھا کہتا ہے پہاڑوں سے تاریخ ہے، اے پہاڑوں تجھے پتا نہیں کہ میں راہ مولا میں رضائے مولا کے لیے نکلا ہوں، کیا تو میرا راستہ روک پائے گی؟ یہ سن کر پہاڑوں میں شگاف ہو جاتا ہے، ان کے لیے راستے بن جاتے ہیں. تو صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا میرے پیارے، نہیں، مومن بننے کی کوشش کرو. آج ضرورت ہے تم صرف مومن بن جاؤ. یہ جو مصلحتیں کی چادریں ہیں، سیاست کی باتیں ہیں، اس کے چکروں مت پڑو، اس سے کچھ حل نہیں ملنا. تم صرف مومن بن جاؤ، دیکھو پھر سے اقتدار، عزت، عظمت، وقار سب تمہارے قدموں میں آ جائے گا. تم خدا کے ہو جاؤ، اپنے رب کے ہو جاؤ، دنیا خود بخود تمہاری ہو جائے گی میرے پیارے. جو خدا کا ہو جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں گر جاتی ہے. جو رب سے ڈرتا ہے وہ زمانے سے نہیں ڈرتا، زمانہ اس سے ڈرتا ہے. میرے پیارے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. رب نے بڑے الفاظ لفظوں میں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. اور یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا جو بنائی ہے تمہاری ضرورت کے لیے. کس کے لیے بنائی ہے؟ تمہاری ضرورت کے لیے. اور تمہیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے.
اور آپ کر کیا رہے ہو؟ جو ضرورت کے لیے بنایا تھا اسے زندگی کا مقصد بنا بیٹھے، اور جو مقصد تھا رضا الہی اسے بھول بیٹھے۔ تو میرے پیارے، جو جس چیز کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ اس کام میں نہ آئے تو وہ برباد کر دی جاتی ہے نا؟ یہ تم دھان کی فصل بو کھیت میں اور دھان میں بالی بھی آ جائے لیکن بالی میں دودھ نہ آئے، اس کے دانے میں دودھ نہ آئے، خالی وہ چھلکا ہی رہ جائے، تو کیا کرو گے؟ اسے کاٹ کے گھر لاؤ گے؟ اسے پھٹکو گے نہیں، کھیت ہی میں آگ لگا دو گے، وہ ویسٹیج ہو گیا ہے نا؟ اگر آپ کی گائے دودھ نہ دے تو کیا اس کو کھونٹے سے باندھ کر زندگی بھر کھلاؤ گے؟ دودھ دینا کام تھا، وہ کام آنا بند ہو گیا، آپ کیا کرتے ہو؟ سیدھے ذبح کر دیتے ہو، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس طرح فصل ہے، جو چیز جس مقصد کے لیے ہو جب وہ کام میں نہیں آتی تو اسے ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے، کرتے ہو کہ نہیں؟ تو دنیا تمہارے لیے ہے، تو دنیا کی جو چیز تمہارے کام میں نہیں آتی تم اسے ڈسٹرائے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اسے برباد کر دیتے ہو، جلا دیتے ہو، یا اسے کاٹ کر یوں چھوڑ دیتے ہو، پھینک دیتے ہو، یہی تو دستور ہے نا؟ تو میرے پیارے، دنیا تمہارے لیے تھی، جو چیز تمہاری دنیا میں کام نہیں آتی اسے تم ڈسٹرائے کر دیتے ہو، اور تم رب کے لیے تھے، جب تم رب کی رضا کے لیے زندگی نہیں گزارو گے تو تم ڈسٹرائے نہیں کیے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے سروں پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا گیا ہے، کیونکہ تم رب کے کام نہیں آ رہے ہو، تم رب کے لیے بندگی نہیں کر رہے ہو، تم رب کی رضا کے لیے نہیں جی رہے ہو۔ جب تم رب کی رضا کے لیے نہیں جی رہے ہو تو تم بھی برباد کیے جا رہے ہو۔ اگر بربادیوں سے بچنا ہے میرے پیارے تو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ رب کو راضی کر لو گے عبادت سے، اخلاق سے، کردار سے، اپنے عمل سے، حقوق کی ادائیگی سے، دیانتداری سے، ایمانداری سے۔ یہ سب وصف وہ ہیں جو رب کو پسند ہیں۔ جب تک رب کی پسند کی خوبیاں اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے نہ کمال پاؤ گے، نہ عروج پاؤ گے، نہ عزت پاؤ گے۔ میرے پیارے، سب سے آسان نسخہ ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹاؤ۔ تم مسلمان ہو، تم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو کہ صرف کھانے پینے، گھر بنانے اور اپنے بعد اپنا سیکسر چھوڑ کے دنیا سے جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم دنیا کو تہذیب سکھانے کے لیے پیدا کیے گئے، تم دنیا کو اخلاق کا درس دینے کے لیے، مانوتا کا پاٹ پڑھانے کے لیے رکھے گئے ہو۔ تم خود ہی اپنا پاٹ بھول گئے تو پڑھاؤ گے کیا؟ میرے پیارے، آج کے اس جلسے کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو مسلمان سے مومن بنانے کی کوشش کرو۔ اور اب کا جو مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہونے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے، اپنی زندگی میں دینی معاملات کو رائج کرو۔ ظاہر ہے تم نیک ہوگے تو آنے والی نسلیں بھی نیک ہوگی۔ یہ تمنا کرنا تو بڑا آسان کام ہے میرے پیارے۔ کوئی باپ میں جانتا ہوں کہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹے نالائق ہوں، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی جو ہے بے حیا ہو جائے، سب چاہتے ہیں کہ باعصمت ہو، باوقار ہو، لیکن صرف چاہت رکھنے سے ہو جائے گا؟ چاہت رکھنے سے تو نہیں ہوگا۔ آپ چاہ لو کہ یہ آسمان میں چاند ہے میرے گھر میں اتر آئے تو کیا اتر آئے گا؟ نہیں اترے گا نا۔ لیکن ہاں طریقہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد سعادت مند ہو تو پھر تمہیں بھی اپنے باپ کا سعادت مند بیٹا بننا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو پھر تمہیں بھی صبح و شام مصلی پہ نظر آنا چاہیے نماز کے وقت میں۔ تمہارے گھر میں صبح ہوتی ہے، ٹی وی کھول دیا جاتا ہے، سیریل چلتا ہے، وہ چھوٹا بچہ ننھے قدموں سے آ کے تمہیں جب ٹی وی ویژن پہ ڈرامے اور پروگرام دیکھتا ہوا دیکھے گا تو کہاں سے نمازی بن جائے گا؟ ہاں، یہ ممکن تھا کہ اگر وہ بچہ اپنی ماں کو گھر میں فجر میں مصلی بچھا دیکھتا، ظہر میں دیکھتا، عصر میں دیکھتا، مغرب میں دیکھتا، رات میں دیکھتا، عشاء میں، تو ممکن تھا کہ وہ ننھے قدموں سے چل کے ایک دن آ کے بغل میں خود کھڑا ہو جاتا اور خود بھی ماں کی نقل کرنے لگتا۔ یہ تو صورت ہے نمازی بننے کی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ٹی وی چلا رہے ہیں اور سوچیں گے بچہ نمازی بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری ماں، ہماری بچیاں اگر اپنے سروں پر حیا کی چادر رکھیں گی تبھی بیٹی بھی رکھے گی نا۔ جب تم اپنی سروں سے چادر کی حیا کی چادر اتار دو گی تو اپنی بچیوں سے توقع رکھنا کہ وہ اپنے سروں پر حیا کی چادر رکھے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر تم کو کرنا ہے سب سے پہلے اپنے کو سدھارنا ہوگا۔ جب تم سدھر جاؤ گے، ہم سدھر جائیں گے تو ہمارے بچے بھی سدھر جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے معاملات میں تبدیلی لائیے اور دین کی طرف اپنے قدم بڑھائیے اور لوٹیے اپنے رب کی رضا کی طرف۔ جس دن ہم نے اپنے معاملات کو اپنے رب کی رضا کے مطابق بنا لیا،
یقین جانو میرے پیارے، پھر سے ہماری تاریخ بدلنے لگے گی، عہد رفتہ ہمیں واپس ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کو ہم صحیح کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔